دو سال کی کارکردگی ناکامیوں کا ایک داستان ہے، اور ان 2 سالوں میں مسلسل ہر مہینے ہماری قوم کسی نہ کسی بحران کے ساتھ اور کسی نہ کسی مشکل میں وہ مبتلا رہی۔ آنے کے بعد، موجودہ حکومت کے آنے کے بعد، اگر آپ کو یاد ہو، لوگ بھول جاتے ہیں، تو ٹماٹر جیسی چیز ناپید ہو گئی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لوگوں نے 300 سے لے کر 400 روپے فی کلو ٹماٹر خریدا ہے۔ اور جب 2 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد چینی ناپید ہو گئی، اور باوجود اس کے کہ پاکستان دنیا میں گنا پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے، اور مسلسل شوگر ملز میں گزشتہ عرصے میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کراچی سے لے کر چترال تک شوگر نہیں ملتا تھا، اور جب وہ بحران ذرا تم گیا تو پھر آٹے کا بحران شروع ہو گیا، اور باوجود اس کے کہ دنیا میں گندم پیدا کرنے والا پاکستان 5واں بڑا ملک ہے، لیکن 20 گندم کے باوجود اور گودام بھرے پڑے تھے، لیکن آٹا نہیں مل رہا تھا، اور فی کلو آٹے کی قیمت میں 25 روپیہ سے لے کر 30 روپیہ تک اضافہ ہوا۔ اور اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو تو پھر پیٹرول کا بحران شروع ہو گیا، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اور منڈیوں میں تیل پانی کی طرح بہہ رہا تھا، لوگ لینے والے نہیں تھے، لیکن پاکستان میں تیل نہیں مل رہا تھا، اور اس طرح وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ان تمام بحرانوں کی ذمہ داری بنیادی طور پر ملک میں موجود مافیاز پر ہے، اور ہم اتفاق بھی کرتے ہیں کہ کل بھی پاکستان میں مافیاز کی حکومت تھی، اور وہی لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، یہی مافیاز ہے جو الیکشن کے وقت ان پارٹیوں پر انویسٹمنٹ کرتی ہے، اور پھر جب حکومت بنتی ہے تو یہ تمام مافیاز پورا نظام کو کنٹرول میں لے کر پھر کمانے میں لگ جاتے ہیں، اور قوم کا خون پسینہ نچوڑنے نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی چاروں طرف ان مافیاز کی حکومت ہے، اور ان 2 سالوں میں حکومت نے نہ ان پر ہاتھ ڈالا، نہ کسی کا احتساب ہوا، نہ کسی کے پیٹ سے اور ان کے جیب سے لوٹی ہوئی دولت حکومت نکال سکی۔ معزز صاحب حضرات، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر کراچی ہے، جو ایک چھوٹا سا خوبصورت پاکستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے، لیکن اس حکومت میں بھی کراچی شدید مشکل سے دوچار رہا۔ اور یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ اس وقت بھی صدر پاکستان کراچی سے ہے، مسلم لیگ کی حکومت میں بھی صدر پاکستان کراچی سے تھا، اور پیپل پارٹی کی حکومت میں بھی صدر پاکستان کراچی سے تھا، لیکن کیا جناب علوی صاحب ہو اور کیا
جناب زرداری صاحب ہو اور کیا جناب ممنون حسین صاحب ہو، ان کے ٹینیور بھی مکمل ہو گئے، لیکن اس شہر کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی وفاقی کابینہ میں کراچی شہر سے کئی وفاقی منسٹر موجود ہیں، تو ان کے ذاتی مسائل تو حل ہوئے ہوں گے، لیکن کراچی شہریوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور آج بھی یہ شہر رو رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اوور بلنگ کا مسئلہ ہے، اور اس پر نپرا بار بار ہدایات دیتی رہی، لیکن یہ ادارے جو کہ الیکٹرک کی صورت میں موجود ہے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اور آج عدالت عالیہ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ کیوں نہ کہ الیکٹرک کے لائسنس کو منسوخ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس ادارے کو قومی تحویل میں لیا جائے، اس لیے کہ اس نے کراچی شہر کے لوگوں کو مایوس کیا ہے، اور کیا کوئی اور کام کسی کا نہیں ہے کہ روز لوگ نکلتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنا، اور راتوں کو لوگوں کا رونے اور دھونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کراچی شہر میں آج کل بارشوں کا موسم ہے، لیکن ابھی اتنا زیادہ بارش بھی نہیں ہے کہ پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اور شہر پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ڈرینیج سسٹم کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے، اور پانی کو باہر نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس لیے میں خود حیران ہوں، پریشان ہوں کہ شہر کا مستقبل کیا ہوگا اس موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے۔ میں نے وفاقی بجٹ کو بھی دیکھا، صوبائی بجٹ کو بھی دیکھا، دونوں حکومتوں نے وفاقی بجٹ میں اور صوبائی حکومت نے صوبائی بجٹ میں اس شہر کے لیے برائے انعام پیسہ رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں 650 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے صرف 18 ارب روپے اس شہر کے لیے رکھے گئے۔ اس طرح 350 ارب سے زیادہ صوبائی ترقیاتی بجٹ میں 3.7% سے بھی کم پیسہ اس شہر کے لیے رکھا گیا، تو پھر کیسا یہ شہر ترقی کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کے ساتھ کل بھی زیادتی ہو رہی تھی، کراچی شہر کے ساتھ آج بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ کراچی میں ایک بہت بڑا منصوبہ، وہ فولاد سازی کا سب سے بڑا کارخانہ سٹیل مل ہے، لیکن کل بھی یہ ادارہ سٹیل مل، ان کے لوگ بے روزگار کیے جا رہے تھے، اور آج کی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس ادارے کے 9000 ملازمین کو برطرف کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ سلطان ٹیپو کا کردار ادا کروں گا، لیکن اس حکومت کے موجودگی میں 260 سالوں سے ریاست کشمیر کے نام سے جو ریاست قائم تھی وہ ختم ہو گئی، اور 5 اگست کو انڈین گورنمنٹ نے کشمیری ریاست کو ختم کر کے انڈیا میں ضم کیا۔ دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد ریاست کشمیر کے نام سے کوئی ریاست نہیں رہی، اور ان 12 مہینوں میں جو گزر گئے، 5 اگست کے بعد اب دوبارہ 5 اگست آنے والا ہے، 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ مسلسل انڈین گورنمنٹ نے کوشش کی کہ وہاں آزادی کی ہر آواز کو دبایا جائے، اور انڈین گورنمنٹ نے
کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں منتقل کرنے کی کوشش کی، وہاں کی پی جی ڈی اسکالرز تک انہوں نے معاف نہیں کیا، ان کو بھی شہید کیا۔ اور گزشتہ 12 مہینوں میں انڈین گورنمنٹ نے شعوری طور پر وہاں کے مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ 9 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں اس وقت مسلط ہے۔ آسیہ اندرابی ہماری بہن، اس کو کشمیر سے بہت دور دراز کے ایک جیل میں انہوں نے منتقل کیا اور ایک طویل عرصے سے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہے۔ 18,000 سے زیادہ نوجوان جیلوں میں ہیں، ساری سیاسی قیادت جیلوں میں ہے۔ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے 4,000 ورکرز اپنے امیر سمیت جیل میں ہیں۔ حریت کے تمام رہنما اس وقت جیل میں ہے، لیکن ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ بین الاقوامی محاذ پر بھی مسلسل پسپائی اختیار کی ہے، اور اس عرصے میں انڈین گورنمنٹ کے ان ممالک سے بھی تعلقات پاکستان سے بہتر ہو گئے جنہوں نے ہمیشہ کشمیر ایشو پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، جو ہمارے اسلامی ممالک ہمارے ساتھ OIC میں شامل ممالک ہیں۔ لیکن آج وہ اسلامی ممالک نے بھی مودی کو اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا ہے، حکومت نے اب تک کوئی پلان پیش نہیں کیا۔ جناب عمران خان صاحب نے گزشتہ سال ایک تقریر کی اور پھر آ کر فرمایا کہ ہر جمعے کو ہم احتجاج کریں گے، لیکن پھر وہ بھی بھول گئے، اور اب دوبارہ کہتے ہیں کہ میں 5 اگست کو ایک اور تقریر کروں گا۔ بابا، کشمیر صرف تقریر سے آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے عملی جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کے اور قوم کو دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں جانا چاہیے تھا، اور جس طرح بڑے پیمانے پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہماری حکومت کو بین الاقوامی جنگی عدالت میں جانا چاہیے تھا۔ ہندوستان جنگی مجرم ہے، لیکن حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ 4 اگست کو کشمیر کے آزادی کی جدوجہد کو یقینی بنانے کے لیے ہم اسلام آباد میں آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کی قیادت پر مشتمل ایک قومی مشاورت کا اجلاس بلا رہے ہیں، اور 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں یوم سیاہ کے طور پر ہم منا رہے ہیں، اور ہم یہی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو ہم ایک لائحہ عمل بھی دیں گے، آئندہ کے لیے اپنے اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے، اور ہم 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکومت لیڈ کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر عوام کے ہاتھ ان حکمرانوں کے گریبان تک ضرور پہنچیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ سب ناظرین بات کی نیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔